آپ قرآن کریم کا رخ کیجئے، ذخیرہ احادیث کا رخ کیجئے، آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف، فضیلت، شان، منقبت جس انداز میں نظر آئے گی کسی دوسرے فرد کی نظر نہیں آئے گی۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال اگر آپ دیکھیں، صحابہ اکرام کے بارے میں جو اقوال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت، منقبت کو بیان کرتے ہیں، کسی اور کے اس انداز میں نہیں ہے۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ دور سازگار دور نہیں تھا، تکلیفوں سے بھرا ہوا دور تھا، مشقتوں سے بھرا ہوا دور تھا، مسائل سے بھرا ہوا دور تھا۔ اس دور میں حضور علیہ السلام کے قریب آنا آسان نہیں تھا۔ اس دور میں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ اس دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس دور میں حضور کے ساتھ چلنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ رہ کر، حضور کا دفاع کر کر، حضور پر اپنا سرمایہ صرف کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور کر دکھایا۔ جو بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، حضور علیہ السلام اس سے کہتے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، لہذا اسلام کو مخفی رکھیں۔ اور صحابہ کرام چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اسی دن سے اسلام کی دعوت کا آغاز کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اس پوری امت میں اگر آپ کو مبلغ دیکھنا ہے تو وہ مبلغ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس مشکل مرحلے میں دعوت کا آغاز کیا، جب اسلام کا کسی کو پتہ چلتا تھا تو وہ مارتا تھا۔ اسلام کا پتہ چلنا نہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت اسلام کا آغاز کیا تو انہی کی دعوت پر جو لوگ اسلام لائے ان لوگوں میں سر فہرست جن لوگوں کا نام آتا ہے آپ جانتے ہیں، داماد رسول، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کو شمار ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی محنت پر اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی محنت پر اسلام لائے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت پر اسلام لائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت پر اسلام لے کر کے آئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی محنت پر اسلام میں داخل ہو کر انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اسلام کے لیے محنت کی اور اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ تو آغاز سے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت کو شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنے متاثر تھے۔
ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اور لوگوں نے کہا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، صحیح بات بتاؤ. لوگوں نے کہا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیسے؟ فرما رہے ہیں ایک وقت میں ہم بیت اللہ میں تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں تھے. ابتداء اسلام کا دور تھا، مشرکین مکہ بہت زیادہ تیش میں تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتوں کی مذمت شروع کر دی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے اور بلا رہے تھے. تو مشرکین مکہ تیش میں تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہر قسم کی تکلیفیں پہنچانے کا تختہ مشق بنا چکے تھے. جہاں دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے فوراً ان کو گالیوں کا، تانوں کا، تشدد کا نشانہ بناتے تھے. ایسے ہی ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چادر تھی آپ کے پاس، ادھر کافر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر چھینی. چادر چھیننے کے بعد اسی چادر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں لپیٹا اور گھسیٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد کرنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا. حضرت علی فرما رہے ہیں ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھتے، ہم حضور کو بچاتے، اس لیے کہ ہم کمزور تھے اور وہ لوگ زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوتے، حضور پر تشدد کرتے، ہم دیکھتے ہم بچا نہیں سکتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تشدد ہو رہا تھا، حضرت علی کی عمر اس وقت تھوڑی تھی، کم تھی، بچپن کا دور تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جوانی کا تھا. اسی اثناء میں حضرت علی فرماتے ہیں ایک دم ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ کی حدود میں سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور دیکھا جیسے نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ کافر ان کو پیٹ رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں. فوراً دوڑتے ہوئے آئے، ایک کو گھونسا مارا، دوسرے کو لات ماری، تیسرے کو تھپڑ مارا، دھکے دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا دیا. اور حضرت اسماء فرماتی ہیں جب میرے والد گھر سے نکلے تھے تو ان کے سروں پر زلفیں تھی، بال تھے، لیکن جب وہ بیت اللہ گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد ہو رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بچایا. بچاتے میں جب کافروں نے دیکھا کہ یہ حضور کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں تو کافروں نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا. جب صدیق اکبر واپس آئے تو گھر میں داخل ہوئے، سر کے جس حصے پر ہاتھ رکھتے تو بال ان کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. تو معمولی دور نہیں تھا، تکلیفوں بھرا دور تھا، مشقتوں بھرا دور تھا. اسلام لانا ایک مشکل مرحلہ تھا اور حضور کے ساتھ کھڑا ہونا اس سے بھی مشکل مرحلہ تھا اور حضور کی مالی مدد کرنا اس سے بھی بڑا مشکل مسئلہ تھا، حضور کے ساتھ تعاون کرنا اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا. تو اس دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، حضور کا دفاع بھی کرتے ہیں، حضور کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں حضور کو ضرورت ہوتی ہے صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوتے ہیں. صرف حضور کے ساتھ نہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ جس نے حضور پر کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے اس کا بھی دفاع کیا. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے اس کی بھی اعانت کی. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے اس کو بھی تحفظ دیا. جس دور میں تحفظ دینا آسان نہیں تھا،
جس دور میں اسلام کا نام لینا آسان نہیں تھا، صدیق اکبر نے اسلام کا نام بھی لیا، اسلام قبول بھی کیا، اور حضور کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا، حضور کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور حضور کے ساتھ تعاون کیا، حضور کا پورا دفاع کیا، اور جو جو حضور پر کلمہ پڑھتا صدیق اکبر اس کا بھی دفاع کرتے، اس کی بھی حفاظت کرتے، اس کو بھی تحفظ دیتے۔ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ پڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں، بچوں کی اسکول کی کتابوں میں بھی ہیں، ہر بچہ جانتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن تھے۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال کو؟ لیکن بلال جس دور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، وہ دور مشقتوں والا تو تھا ہی تھا، آزادوں کے لیے بھی، لیکن حضرت بلال تو غلام تھے، ان کے لیے کتنا مشکل دور ہوگا۔ مالک جیسے چاہتا حضرت بلال پر تشدد کرتا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو حضور کا غلام بنا ہے، تو نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس بنیاد پر حضرت بلال پر تشدد ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا مکہ کی گلیوں میں سے، دیکھا گرمی کا زمانہ ہے، سورج اپنی تپش کے ساتھ گرمی پھینک رہا ہے، اور ادھر حضرت بلال کا آقا حضرت بلال کے بدن سے کپڑے اتار کر تشدد کر رہا ہے۔ صرف تشدد نہیں کر رہا، صرف مار نہیں رہا، اس نے اس مکہ مکرمہ کی سخت گرمی کی سخت تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے الٹا، اور حضرت بلال کے پشت پر وزنی پتھر رکھا ہوا ہے اور رسی سے باندھ کر گھسیٹ رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے۔ حضرت بلال تشدد برداشت کر رہے ہیں، احد 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 زبان سے اور کوئی آواز نہیں آتی۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، نظر پڑی، اس کو پکڑ لیا، اس کے آقا کو کہا دیکھ یہ غلام ہے، تو اس پر تشدد کر رہا ہے، اس نے تیرا مذہب چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دے، جو قیمت تجھے چاہیے میں وہ تجھے قیمت دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے غلام دوں گا، میرے پاس ایک غلام ہے جو تیرے مذہب کا ہے، تو وہ لے لے، جو قیمت مانگے گا میں تجھے وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو آزاد کر دے۔ نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دو۔ صدیق اکبر نے اپنے خزانے کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، یہ ضائع ہو جائے گا، یہ میری جیب سے چلا جائے گا، یہ نہیں دیکھا۔ اس نے جو منہ سے لفظ نکالے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے خزانے سے وہ مال نکال کر اس کے حوالے کیا۔ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وقف کر دیا، کہا میں نے آپ کی خدمت میں اس کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ بلال ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، تکلیفیں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سرمایہ خرچ کر کر آزاد کر دیا، ظلم برداشت نہیں کر رہے، مظلوم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کیسے دفاع کیا جا رہا ہے، کیسے تعاون کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور کا دفاع تو کیا، حضور کا ساتھ تو دیا، لیکن حضور پر کلمہ پڑھنے والوں کا بھی ساتھ دیا، حضور کی غلامی اختیار کرنے والوں کا بھی ساتھ دیا۔ جہاں حضور پر اپنا سرمایہ خرچ کیا، وہاں حضور پر کلمہ پڑھنے والوں پر اپنا سرمایہ صرف کیا۔ یہ صدیق اکبر ہیں، مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، کئی غلام ایسے جو سختیاں تکلیفیں مشقتیں برداشت کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کروایا، اپنا سرمایہ خرچ کیا، ان کا دفاع کر کر ان کو بچایا۔ اور آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور ہے، مشقتوں بھرا دور، تکلیفوں بھرا دور۔
آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن جب آدمی کے پاس دور فراوانی کا ہوتا ہے، اچھا دور ہوتا ہے، ترقی کا دور ہوتا ہے، عروج کا دور ہوتا ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تکلیف کا دور شروع ہو جاتا ہے، غربت کا دور شروع ہو جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ایسے ہی لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے حضور سے محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی، اور آج سختی، مشقت، تکلیف، تشدد سب سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ پورے 13 سالہ مکی دور ہے، آپ ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی آنکھ کھنگال کر دیکھ لیں، ہر مشکل دور میں صدیق اکبر حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ 3 سالہ شیب ابی طالب کا مشقتوں بھرا دور تھا، انتہائی مشقتوں بھرا دور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے غلامی اختیار کی، مشرکین مکہ نے آپس میں متحد ہو کر ان سب کو ایک جگہ پہ قید کر دیا، ان سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ جس نے اسلام اختیار کیا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، اس کو اس جگہ میں قید کر دیا جائے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار رابطہ نہیں رکھ سکتا، کوئی دوست رابطہ نہیں رکھ سکتا، کوئی تعلق والا رابطہ نہیں رکھ سکتا۔ 3 سال مشقتوں والا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام نے گزارا ہے ایک گھاٹی کے اندر۔ وہ گھاٹی، ایسا مشقت والا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے گزارا۔ صحابہ کے فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی، خوراک نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، مشقت کے دور گزارے ہم نے۔ ایسا بھی وقت آیا ایک ایک کھجور کے دانے پر پورا دن ہم گزار لیتے تھے، اور صحابہ کرام پر ایسا بھی دور آیا ایک گٹھلی کے دانے پر پورا دن گزارا، ایک گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے دانے پر، گٹھلی پر وہ منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، چباتے تھے، اسی پر پانی پیا کرتے تھے، اس پر گزارا کرتے تھے۔ اس سے بھی مشقت والا دور، اس سے بھی مشکل گھڑی، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ ہرے پتے بھی نہیں بچے، وہ سوکھے پتے ہم ان کو پانی میں بھگو دیتے تھے، ہم ان کو کھایا کرتے تھے۔ وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے ہاتھ میں کیا چیز آئی، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہ چمڑا ہے، نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں نہیں معلوم وہ کیا ہے، ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ چمڑا ہے۔ بھوک نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ ہم نے اس کو اٹھا کر پانی میں بھگویا اور اس کو ہم کھا گئے۔ ایسا مشقتوں والا دور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں بھی حضور کو نہیں چھوڑا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ یوں دے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ یوں کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، حضور پر کلمہ پڑھنے والے پر اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر حضرت صدیق اکبر روانہ ہوئے حبشہ کی طرف۔ راستے میں ابن دغنہ مل گیا، اس نے صدیق اکبر سے پوچھا صدیق اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے تیرے لوگ رہنے نہیں دیتے، مکہ والے رہنے نہیں دے رہے، ہمیں برداشت نہیں کر رہے، اسی لیے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے صدیق اکبر سے کہا نہیں، آپ جیسا مظلوموں کی مدد کرنے والا شخص، آپ جیسا یتیموں کا سہارا، آپ جیسا بے کسوں کا سہارا، آپ جیسا
ہر غریب کی مدد کرنے والا مرد ہم مکہ سے نہیں جانے دیں گے. آپ واپس آئیں مکہ, میں آپ کو اپنی طرف سے اپنے تحفظ میں لیتا ہوں, اپنے امان میں لیتا ہوں. جا کر مکہ میں اعلان کر دیا کہ میں ابو بکر کو اپنی امان میں لیتا ہوں, آج کے بعد ابو بکر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, میں نے اس کو امان دی ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا دی کہ میں یہاں نماز پڑھوں. اس کو مسجد کا نام دے دیا, مخصوص جگہ. وہاں نماز پڑھا کرتے تھے, نیت باندھ لیا کرتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. عبادت میں صدیق اکبر کا درجہ اتنا کمال کا تھا, اتنا کمال کا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کی عبادت کسی دوسرے کی نہیں آپ کو ملے گی. نماز میں آپ دیکھ لیں, کسی دوسرے کی نہیں ملے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے نماز پڑھنی اور اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اور عبادت کرنی ہے. تو صدیق اکبر جب نماز کے لیے نیت باندھتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, تو بچے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, عورتیں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اللہ سے محبت کا اظہار یوں صدیق اکبر کر رہے ہیں. تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ صدیق اکبر ہیں, ان کے ارد گرد ہمارے بچے, ہماری عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہ تو جو ان سے متاثر ہوگا وہ تو ان کا ہو جائے گا. انہوں نے ابن دغنہ کو پکڑا, کہنے لگے دیکھو تم نے امان لی ہے ابو بکر صدیق کی, لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارے بچے, ہماری عورتیں ان کا قرآن سنتے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, لہذا کل کو یہ بھی اسی کا مذہب اختیار کر لیں گے, لہذا تم نے یہ صحیح نہیں کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی. ابن دغنہ صدیق اکبر کے پاس آئے, انہوں نے کہا آپ نے میرے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, لہذا میں اپنا امان واپس لیتا ہوں آپ سے. کہا ٹھیک ہے آپ اپنا امان واپس لے لو, میں اللہ کے امان میں صحیح ہوں. تو صدیق اکبر کو اگر آپ عبادت کرتے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. اب جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں, تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کا کام حضور کا دفاع کرنا ہے. اور جب یہ اپنا سرمایہ حضور پر خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, صحابہ پر صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے, صرف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں. ایک موقع پر ان کے والد ابو قحافہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر سارا سرمایہ غریب لوگوں پر صرف کر رہا ہے. کبھی کسی کو دیکھتا ہے تو جا کر خرید کر آزاد کر دیتا ہے, کبھی کس کو دیکھتا ہے پٹتے ہوئے جا کر آزاد کر دیتا ہے, کبھی کس پر تشدد ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے. ہر مظلوم کا درد اسی کے سینے میں, ہر کسی کی مدد اسی نے کرنی ہے, ہر غریب کی مدد اسی نے کرنی ہے. وہ حضرت صدیق اکبر کو لے کے بیٹھ گئے سمجھانے کے لیے کہ بیٹا تو اپنا سرمایہ کہاں صرف کر رہا ہے, غریبوں میں صرف کر رہا ہے, اور جو تو غریبوں میں صرف کر رہا ہے تجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا. تو اگر اپنا سرمایہ خرچ کر کسی سرمایہ دار کے اوپر تجھے کچھ فائدہ ہوگا, کسی مالدار پر خرچ کر تجھے فائدہ ہوگا, کسی بڑے عہدے والے پر خرچ کر تجھے فائدہ ہوگا. ان غریبوں پر تو مال لٹا رہا ہے, کیا فائدہ ہوگا. کیا کہا کہ یہ جو تم آئے دن غریبوں پر مال خرچ کر رہے ہو, غریبوں پر مال لٹا رہے ہو, ان کو خرید کر آزاد کر رہے ہو, یہ جو اپنا مال صرف کر رہے ہو, یہ اپنا مال آپ ضائع کر رہے ہو. آپ ایسا نہ کرو, اپنا مال ایسے لوگوں پہ صرف کرو جہاں صرف کرنے سے آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر کے دفاع میں یہ آیت نازل کر دی کہ وہ صدیق اکبر جن کو باپ کوس رہا ہے, جن کو باپ ڈانٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. یہ جو مال صرف کر رہا ہے غریبوں پر, یہ ان سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا, نہ ان سے یہ چاہتا ہے شکریہ دیں آپ کا,
کہ آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے بڑا مال ہم پہ صرف کیا، ہماری ضرورت پوری کی ہے، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ اس لیے بھی ان پر صرف نہیں کر رہا کہ ان لوگوں کا کوئی اس پر احسان ہے جس احسان کا یہ بدلہ اتار رہا ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں صرف کر رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے جواب دیا قرآن کریم میں، یہ جو اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، کبھی بلال کو آزاد کر رہے ہیں، کبھی عامر بن فہیرہ کو آزاد کر رہے ہیں، کبھی دوسرے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، یہ جو صرف کر رہے ہیں اپنا سرمایہ، یہ دنیاوی وجہات کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، صرف میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مکی دور کے اندر انہوں نے اسلام کے لیے کس طرح خدمات پیش کی ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ غریب دیکھا، ہر وقت اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، حضور پر بھی اور حضور پر کلمہ پڑھنے والوں پر بھی۔ صدیق اکبر نے بے دریغ اپنا سرمایہ خرچ کیا، کس وجہ سے؟ قرآن کہہ رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کس لیے؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمیں محسوس یوں ہو رہا ہے کہ گویا کہ صدیق اکبر کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمانوں، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے ایسے پڑھو جس کا اجر صرف اللہ سے لینا ہو۔ گویا کہ صدیق اکبر کی زندگی بتا رہی ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہو تو یوں محبت کرو۔ گویا کہ صدیق اکبر کی زندگی بتا رہی ہے حضور کا دفاع کرنا ہو تو یوں کرو۔ گویا کہ صدیق اکبر کی زندگی بتا رہی ہے کہ اگر سرمایہ مال خرچ کرنا پڑ جائے حضور پر یا حضور پر کلمہ پڑھنے والوں پر تو یوں خرچ کرو۔ یہ صدیق اکبر کی زندگی ہے جو ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے سے لے کر موت تک کے ہر مرحلے کر رہنمائی دے رہی ہے کہ کیسے مسلمان نماز پڑھتا ہے، کیسے مسلمان عبادت کرتا ہے، کیسے مسلمان صدقات اور خیرات کرتا ہے، کیسے مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، کیسے مسلمان حضور پر سرمایہ لٹاتا ہے، کیسے حضور سے عشق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ۔ کیا بتا دیں؟ فرمانے ہیں کہ دیکھو یہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان اللہ کے راستے میں پیسہ صرف کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ لیکن جس نے فتح مکہ سے پہلے یہ سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے آگے چلا گیا، اور جس نے فتح مکہ کے بعد قیامت تک آنے والا مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا نا، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی مظلوم کی مدد کر رہا ہے، بے سہارا کی کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، کسی مریض کی مدد کر رہے ہیں، کسی مسافر کی مدد کر رہے ہیں، کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، جہاں جہاں خرچ کر رہے ہیں سب کو اللہ سے اجر ملے گا۔ اور مسلمان خرچ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ سے اجر ملے، اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان سب میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ اس کا ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے، سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا سرمایہ کیسے بے دریغ خرچ کیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ جو تعریف فرمانے، اس میں بنیادی تعریف سب سے پہلے صدیق اکبر کی بنتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں۔ میں ان سب میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے روایت کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں، بھئی کسی مظلوم پر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زبان استعمال کریں، اپنا سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں، سرمایہ خرچ کریں، اور کسی بھی انداز سے آپ اس مظلوم کی مدد کر سکتے کریں۔ نہیں اگر کریں گے اور صبر نہیں کریں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لیں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حال ہی میں آپ کے سامنے حالات آ رہے ہیں، شام کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں کے گھر زمین کے برابر ہو گئے، جہاں گھر تھے وہاں کھڈے پڑ گئے، اور ان گھروں میں بسنے والے لوگ شہید ہو گئے۔ کسی کا بچہ ہے تو ماں باپ نہیں ہے، ماں ہے تو بیٹا اور شوہر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے عجیب حالات ہیں، شام کے اندر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پر۔ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا میڈیا تو گنگا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، یہ تو کفر کا ملازم ہے، اس کو وہاں سے جو ملے گا لکھا ہوا اس نے وہی بولنا ہے، اس کو وہاں سے جو بتا دیا جائے گا وہی بولنا ہے، اور اسی پر اس نے چیخنا ہے اور چلانا ہے۔ جہاں سے اس کو لکھا ہوا نہیں ملے گا وہ نہیں بولے گا۔ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے شام میں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کتنی ویڈیو آ رہی ہیں بچوں کی، عورتوں کی، کتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کسی کا دھڑ ہے تو سر نہیں ہے، کسی کا سر ہے تو دھڑ نہیں ہے۔ پوری بلڈنگیں بارود پھینک کر ایسے زمین میں گرا دی ہیں کہ لوگوں کی بوٹیاں تک نہیں مل رہی۔ ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ایران، روس، امریکہ، یہ مل کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے متحد ہو کر یہ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ پہلے ایک علاقے کو، پھر دوسرے علاقے کو، پہلے ایک ملک کو، پھر دوسرے ملک کو، پھر تیسرے ملک کو۔ ان کی پالیسیاں اپنی ہیں، کسی کو معیشت سے کمزور کر رہے ہیں، کسی کو افراد سے کمزور کر رہے ہیں، کسی کو کسی اور انداز میں کمزور کر رہے ہیں۔ جہاں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کس انداز میں کمزور کر رہے ہیں، یا اسی انداز میں اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان ہیں کہ بکھرے ہوئے ہیں، آج مسلمان ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے رکھے، آج بھی آپ کے سامنے رکھے۔ یہ حدیث بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بھرپور تعاون کیا ہے، اور آپ کو میں نے مثالیں دی ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ آج مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان اجتماعی طور پر مجرم ہے، ہم کھا رہے، کما رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، بس صرف ہمارے ذمہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بس ہمارے ذمہ صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جس حیثیت میں ہماری استطاعت ہے اس حیثیت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں سب پر عالمی سطح پر ذمہ داری بنتی ہے، عوام پر اپنے انداز میں، حکمرانوں پر اپنے انداز میں۔ ہم آواز نہیں اٹھا رہے، آج ان کو تہس نہس کر کے رکھا جا رہا ہے،
کل آپ کی باری ہوگی. شام میں 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں. کبھی ذبح کیا جا رہا ہے، کبھی بارود برسائے جا رہے ہیں، کبھی گیس گرائی جا رہی ہے جس گیس کے ذریعے سے ان کے سانس گھٹ جاتے ہیں، سانس گھٹ کے وہ مر جاتے ہیں. کبھی ان پر بارود برسائے جا رہے ہیں. اتنا ظلم ان پر ہو رہا ہے، اور یہ ظلم بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کی مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اور یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کیا ہے؟ آپ اس کے الفاظ سنیں. جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیں گے. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے اس بات پر. اگر آج ہم نے دفاع نہ کیا، آج ہم نے عزم نہ کیا، آج ہم نے اجتماعی طور پر آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارا بھی یہی اشر ہوگا. تو میرے عزیزوں، میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس پر آواز اٹھائیں. جہاں ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں، جہاں بول سکتے ہیں وہاں بولیں. اپنی محفلوں کے اندر گفتگو کریں، لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ یہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے کفر کی طرف سے، اس کے لیے متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں. سب کی ایک آواز ہونی چاہیے، سب کا ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، سب کا ایک ہی بنیاد اور ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ مظلوموں کو ظلم سے بچایا جائے. ان پر جو تشدد ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. ہماری حکومت کو ہم مجبور کریں اجتماعی سطح پر کہ ہم مجبور ہو جائیں یا عالمی سطح پر آواز اٹھائیں. اور پوری دنیا کی جتنی بھی مسلمان ممالک اور حکومتیں ہیں وہ عالمی سطح پر اس پر آواز بھی اٹھائیں، اور عالمی سطح پر عملی اقدامات کرنے کا موقع ہے، افرادی طور پر آگے بڑھنے کا موقع ہے. اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ سیاسی جنگیں، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ مقاصد کی جنگیں. خالصتاً اسلام کی بنیاد پر ان کو مارا جا رہا ہے، خالصتاً کلمے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، خالصتاً دین کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، خالصتاً سنیت کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے. یہ روس کو کیا ہے، وہ کیا چاہیے کہ اس کو شام ٹوٹے پوٹے شام سے کیا ملے گا؟ روس کو، ایران کو کیا ملے گا ٹوٹے پوٹے شام سے؟ آج صرف سنیت کی بنیاد پر یہ روس اور ایران اور امریکہ متحد ہو کر مسلمانوں کو پیس رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی سطح پر ان کو کمزور کر دیا جائے. یہ کمزور ہو جائیں گے، ان کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھو، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، استعمال کرنے کے دیے ہیں. قلم استعمال کرنا پڑے تو قلم استعمال کیا جائے، اور اسلحہ اٹھانا پڑے تو اسلحہ اٹھانے کی اسلام میں حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، جب اسلام کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ذات کے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اسلام اجازت دے رہا ہے تو ہم کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیوں دشمن کے سامنے اتنا کمزور بن رہے ہیں کہ دشمن پیستا چلا جائے، اس کو مقابلے کی نوبت نہ آئے، وہ یوں ہی پیستا چلا جائے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اسلام کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مضبوط کریں اور متحد ہو جائیں. جہاں کفر کی بات سامنے آ جائے اس کو توڑنے کی کوشش کریں، اس سے الگ ہونے کی کوشش کریں. ساری محبتیں اسلام کے لیے، سارا سرمایہ اسلام کے لیے، سارا تعاون اسلام کے لیے، ساری صلاحیت اسلام کے لیے. یہ درس دیا ہے کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم آئندہ جمعے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر گفتگو کریں گے. ایک حدیث ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی محبت سے خوش ہو کر، ان کے کردار سے خوش ہو کر، ان کے معاملات سے خوش ہو کر، ان کے دینی خدمات سے خوش ہو کر میں نے دینی خدمات کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جہاں حضور کو ضرورت پیش آئی صدیق اکبر آگے چلے گئے. اپنی جان کو آگے کرنا پڑا، جان آگے کر دی. مال خرچ کرنا پڑا، مال خرچ کیا. وقت خرچ کرنا پڑا، وقت اپنا دے دیا. جہاں حضور پر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اپنی جان پیش کرنی پڑی، صدیق اکبر نے اپنی جان آگے کر دی.
مال پیش کرنا پڑا، مال آگے کر دیا، وقت پیش کرنا پڑا، وقت آگے کر دیا، اپنی صلاحیتیں قربان کر دیں۔ جب صدیق اکبر نے اس انداز میں اسلام کی خدمات کی ہیں تو حضور صدیق اکبر سے خوش ہو گئے۔ حضور نے صدیق اکبر کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یا اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن درجے میں میرے ساتھ کھڑا کر دیجئے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو حضور ابو بکر کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ حضور کا درجہ امام الانبیاء ہونے کے قیامت میں کتنا بڑا ہوگا۔ حضور اللہ سے فرما رہے ہیں یا اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن درجے میں میرے ساتھ کھڑا کر دیجئے۔ انبیاء کی صف سے لے کر حضور اپنے برابر میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین کیسے گفتگو کر رہے ہیں، انگریز کیسے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے بال کیسے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کے چال ڈھال کیسے ہیں، ان کے الفاظ کیسے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ، آپ اس کے سر کے بال دیکھیں تو وہی ہوں گے، اس کا لباس دیکھیں تو وہی ہوں گے، انداز گفتگو کے الفاظ دیکھیں تو وہی ہوں گے۔ ابے کلمہ پڑھا ہے، تو مسلمان ہے، تو اپنے لیے نمونہ حضرت صدیق اکبر کو بناتا، تو نے انڈیا والوں کو بنایا، تو نے امریکہ والوں کو بنایا، تو نے عالم کفر کے لوگوں کو بنایا، جو عالم کفر کے ہیرو تھے تو نے ان کو ہیرو بنایا، جو اسلام کے ہیرو ہیں صدیق اکبر، جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں، تو نے ان سے منہ موڑا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ذلت، رسوائی، خواری اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان نوجوان مردوں کو چاہیے، مسلمان بہادروں کو چاہیے وہ یوں اپنا کردار پیش کریں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا کہ جب مظلوموں کی مدد کرنے کی باری آئی صدیق اکبر سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، سرمایہ خرچ کرنے کی باری آئی صدیق اکبر آگے نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو صدیق اکبر کی نماز سب سے اعلیٰ ہے، ہر موقع پر آپ دیکھیں گے صدیق اکبر سب سے نمایاں ہیں۔ آج مسلمان نوجوان اپنا کردار ایسا کیوں نہیں بنا رہا کہ میری نماز بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، میرا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میرا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر نے اتنا سچ بولا کہ نام ہی صدیق پڑ گیا۔ آج مسلمان سچ کے قریب سے بھی گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شام کے حوالے سے خصوصی طور پر فکر مند ہو اور دل میں وہ تکلیف محسوس کریں جو شام کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ان کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دلی طور پر اس کو تکلیف محسوس کرے۔ جیسے آدمی اپنے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہو، یہ کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نہیں جا سکتے، شام نہیں پہنچ سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہاں سے ان کے لیے امداد تو بھیج سکتے ہیں۔ ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کا سرمایہ وہاں پہنچا سکتے ہیں، کھانے کی صورت میں، لباس کی صورت میں، علاج کی صورت میں آپ اپنا وہاں سرمایہ خرچ کریں۔ یاد رکھیں اسلام نے مقدار نہیں مانگی، اسلام نے اخلاص مانگا ہے۔ آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اخلاص کے لیے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کا اجر اللہ دیں گے اور وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس مظلوم کی مدد کے لیے وہاں پہنچے گا تو اس کا اجر اللہ آپ کو دیں گے اور آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ میں پہنچ نہیں سکا لیکن میں نے کسی غریب کے بے سہارا کے لیے علاج کے لیے کچھ دوائی بھیجی یا پیسہ بھیجا یا بھوکوں کے لیے کھانا کے لیے کچھ بھیجا یا میں ان کے علاج اور معالجے کے لیے تعاون کر سکا۔ دعا کریں اور فکر کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا مسلمانوں کی مدد کا اور اگر کوئی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے ان کی مدد کے جانے کے لیے تو اپنے کو دلی طور پر تیار کریں، ہم بھرپور طریقے سے جانے کے لیے تیار
تیار ہیں، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی مظلومیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اسلام نے سب کو ایک بنایا ہے، دو نہیں بنایا۔ لسانیت کی بنیاد پر تقسیم اسلام نے نہیں کی، قومیت کی بنیاد پر اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی، ملکوں کی بنیاد پر اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ اسلام نے یہ تقسیم جو ہے اس کو صرف تعارف کی بنیاد پر رکھا ہے، باقی ہر اعتبار سے ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ حقیقی طور پر اس غم اور درد کو اپنے اندر محسوس کریں، اور جہاں جہاں اس پر اسلامی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی میدان میں اترتی ہیں، کوئی آواز اٹھاتی ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، اپنا حصہ وہاں ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دین کے خدمات اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔